بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے آخری آسمانی کتاب۔ یہ عقیدہ رسالت کا لاسٹ ٹاپک ہے، آخری آسمانی کتاب، پھر عقیدہ رسالت ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں عقیدہ آخرت کو پڑھیں گے۔ 3 بنیادی عقائد تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو عقیدہ رسالت آج کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر ہم لوگ عقیدہ آخرت کو سٹارٹ کریں گے۔ آخری آسمانی کتاب 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو ان میں آخری آسمانی کتاب جو قرآن مجید ہے وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی پاک علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا۔ تو درمیانی عرصے میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے۔ تو اب جو آخری کتاب آخری نبی پہ نازل ہوئی، اب نہ تو کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت ہے کہ وہ نازل ہو، اور نہ ہی کسی اور نبی کی ضرورت ہے کہ وہ نبی دنیا میں مبعوث کیے جائیں۔ نہ اب نبی کی ضرورت ہے، نہ آسمانی کتاب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ہدایات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، تمام ہدایات موجود ہیں جن سے لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور نبی کی ضرورت ہے کہ وہ نبی آئیں اور دنیا کو تعلیمات سے آگاہ کریں۔ تو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے کہ صرف پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں نا، وہ کسی قوم کے لیے، کسی وقت کے لیے اور کسی دور کے لیے ہوتی تھی کہ وہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں، ان کتابوں سے تعلیمات حاصل کریں۔ تو لیکن آسمانی کتابیں جو تھی وہ کم وقت کے لیے ہوتی تھی پہلے۔ تو لیکن یہ قرآن مجید جو آسمانی کتاب ہے، یہ تا قیامت لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہر بنی نوع انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یہ تمام جہاں کے لیے آئی ہوئی ہے، تمام لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں: محفوظ ہونا، چونکہ قرآن مجید قیامت تک ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، کہ تمام لوگ، ہر قوم کے اور ہر زمانے کے لوگ اس سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پوری دنیا گواہ ہے کہ قرآن مجید روز اول کی طرح حفاظت سے اور محفوظ چلا آ رہا ہے، اس میں ایک حرف بلکہ ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں۔ ہر کتاب میں رد و بدل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب جیسی ہے ویسی کی ویسی رہے گی۔ لیکن قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جیسے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ویسے کا ویسا ہے، اور قیامت تک ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ ہے، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب خود اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، نہ صرف کتابی صورت میں، تحریری طور پر ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف، رد و بدل سے محفوظ ہو گیا، کہ قرآن مجید جو ہے تبدیلی سے محفوظ ہو گیا، اس میں کسی طرح کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہ کسی صورت میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی لفظ میں، نہ ہی زبر زیر پیش میں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ مثلاً تورات، انجیل کے ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل
کہ اپنی اصلی حالت میں جیسے رب تعالیٰ نے نازل کی تھی ویسی کی ویسی موجود ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے۔ تو ان کتابوں کو پڑھ کر ہم لوگ بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کلام جو ہے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے کلام الہی اتارا تھا یہ ویسے کا ویسا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں کہیں اپنی مرضی سے وہاں پہ بڑھا دیا ہے اور کہیں اپنی مرضی سے گھٹا دیا ہے، جہاں پہ ان کو مناسب لگتا تھا انہوں نے تعلیمات کو کم کر دیا ہے اور جہاں پر دل کرتا تھا انہوں نے زیادہ کر دیا ہے۔ تو ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے ان کتابوں کا، اور جو باقی بچا ہے اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اصلی حالت میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ اعزاز قرآن مجید کو حاصل ہے کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا ہے اور ویسا ہی موجود بھی ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ قرآن کی زندہ زبان، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ تو بچوں، قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید عرب کے ملک میں نازل ہوا، جو اس وقت تہذیب و تمدن کے لحاظ سے جہالت کا گھر گھر ڈیرا تھا۔ کتابت کرنے کا فن بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ اس وقت کاغذ تک مشکل سے ملتا تھا۔ اس کے باوجود قرآن مجید 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اصلی حالت میں بھی موجود ہے اور عربی زبان میں بھی وہ موجود ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے۔ 20 سے ممالک میں تقریباً عربی زبان سرکاری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ عربی زبان جو ہے چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبانیں ناپید ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ جب ہم اس حقیقت کو ذہن میں لاتے ہیں تو اس کے محفوظ ہونا اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو پہلی آسمانی کتابیں کن زبانوں میں نازل ہوئیں؟ عبرانی زبان میں۔ جیسے عبرانی زبان میں لفظ ہے ہنے اے خداوند کے بندے، بادہ مبارک ہو اتھے ادونائی خداوند کو۔ تو ہنے بادہ اتھے ادونائی یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ ہیں۔ تورات، انجیل یہ جو کتابیں ہیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی، تو آج کل عبرانی زبان بولنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عالمگیر کتاب، ان تمام عالم کے لیے، یہ جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں نا وہ چند لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے اور خاص دور کے لیے وہ کتاب ہوتی تھی کہ وہ لوگ ان سے تعلیمات حاصل کریں، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تمام عالم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عالمگیر کتاب، باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ جو کتابیں تھیں نا کسی خاص وقت تک تھی، مگر قرآن مجید ساری دنیائے انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ تمام لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدن للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کلام پاک جو ہے قرآن مجید یا ایھا الناس، اے لوگو کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ اے لوگو نا، اے لوگوں میں تمام لوگ آتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اپنی نشاندہی خود کرتی ہو۔ قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو تقریباً 75 مقامات پر اپنے نام کی وضاحت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر بھی ہے بلکہ ہوا وہ قرآن مجید ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن مجید ہے۔
اپنا نام خود قرآن مجید میں دیکھیں آیا ہے نا، خود نشاندہی کر رہے ہیں قرآن مجید، انہ لقرآن الکریم، بے شک یہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں یعنی قدرتی ہیں، اس لیے ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم، ہر ملک، ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش اور عقل کے عین مطابق ہے کہ وہ اس کتاب کو جس وقت پڑھتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی ان کو رہنمائی ملتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے اور وہی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ جامع کتاب یعنی مکمل کتاب، یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ ایک جامع مکمل کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، اخلاقی تعلیمات، عقائد، دعاؤں، تاریخی واقعات پر مشتمل تھی جو پہلی کتابیں تھیں۔ بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، شریعت سے متعلق مسائل تھے ان کتابوں میں وہ موجود تھے، لیکن بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، جیسے ہمارے پاس بنیادی عقائد ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں صرف عقائد کا بیان تھا، اور بعض میں صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی جن میں انبیاء کے واقعات، وہ تاریخی واقعات وغیرہ ذکر کیے گئے تھے وہ تھے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق رہنمائی حاصل کرنی ہو تو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، چاہے آئلی زندگی سے متعلق ہو، جنگ کے حالات ہوں، حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، جس طرح کے بھی معاملات ہوں اس کے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید میں۔ اس میں عقائد و اعمال کا بھی بیان ہے، اخلاق و روحانیت کا بھی درس ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی ہیں۔ غرض یہ ایک ایسی جامع کتاب یعنی ایک ایسی مکمل کتاب قرآن مجید ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ عقل و تہذیب کی، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن اور ایسی کتاب آ چکی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ ایسی روشن نشانیاں، ایسی دلیلوں والی کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور یہ ایک مکمل جامع کتاب ہے۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، قرآن مجید جو ہے وہ عقل و تہذیب کی تائید کرتی ہے۔ جن ہستیوں نے قرآن مجید کو دل میں جگہ دی ان کا اپنا کلام بھی فصاحت و بلاغت کا شکار ہو گیا۔ فصاحت بلاغت کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح عرب و عجم ہیں۔ زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی حکمت پر، ہر ایک جملہ جو ہے حکمت پر مبنی ہے، حکمت پر مشتمل ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو قیامت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل میں کہتے ہیں نا کچھ ایسی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، ان میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں جعلی ہیں، یعنی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود سے بنائی گئی باتیں ہیں، تو جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ تو تورات، زبور، انجیل میں ان کے ماننے والوں نے خود اپنی طرف سے ان کتابوں میں وہ باتیں شامل کر دی گئی ہیں، جبکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، وہ خود سے بنائی گئی باتیں ہیں، وہ تو حقیقت کے خلاف باتیں ہیں، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں جو بات ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ تمام شک و شبہ سے، وہ تمام باتوں سے پاک ہے۔ جو بات ہے وہ صحیح بات ہے، صحیح درست بات ہے اور عقل پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں جو خلاف عقل ہو، عقل کے خلاف ہو اور جسے تجربے اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں، قرآن مجید میں کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب سکھایا ہے قرآن مجید نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ الکتاب کتاب ہے لا ریب نہیں شک فیہ اس میں،
یہ جو کتاب رب تعالیٰ نے نازل کی اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگ لوگ تھے، اور ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گی سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ان میں یہ بیان لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز کہتے ہیں معجزہ، قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے کہ دنیا قرآن کا جواب نہ پیش کر سکی۔ شروع اسلام میں بعض دشمنوں نے کہا کہ نعوذ باللہ قرآن میں بھلا کیا رکھا ہے، یعنی ایسی تحریریں تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، جو یعنی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ ایسا تو ہم لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جواب میں کہا ان لوگوں کے جواب میں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس جیسے قرآن مجید نازل ہوا نا اس کی مانند ایک ہی صورت لاؤ اور اپنے حامیوں کو بلاؤ، کسی سے جواب نہ بن پڑا، یعنی وہ کوئی صورت بھی نہیں لا سکے۔ جب قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا کہ تم لوگ اگر سچے ہو تو قرآن مجید کی طرح کوئی ایک صورت بنا لاؤ، تو وہ لوگ کوئی بھی صورت بنا کر نہیں لا سکے۔ تو قرآن مجید فصاحت بلاغت کا وہ شاہکار ہے۔ فصاحت بلاغت کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ جو بات سمجھ میں آ جائے، جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم، عربی اور غیر عربی جو ہیں تمام لوگ فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے، یعنی وہ بھی ناکام رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لو، مگر کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا، کسی کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ایک صورت کوئی ایک آیت بنا کر لے کے آ سکیں، کیونکہ یہ کلام تو خدا تعالیٰ کا ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام بنا کر لے کے آ سکے۔ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور رب تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ اس طرح کا کلام بنا کر نہیں لائے۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیں اگر انسان اور جنات مل کر ایسا کلام بنانا چاہیں تو ایسا کلام وہ نہیں بنا سکیں گے۔ قرآن مجید والا کلام جو ہے، قرآن مجید کا کلام کوئی آیت کوئی صورت اگر وہ مل کر بنائیں تو وہ نہیں بنا سکیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اگر جن و انس کھڑے ہو کر قرآن مجید کی مثال، اگر جن و انس تمام جو ہیں اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی مثال پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں، متفق ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لا سکیں گے۔ یہ ایک دوسرے کی خوب مدد کریں، اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں لیکن وہ قرآن مجید جیسا کلام نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا کلام رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور یہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب تعالیٰ نے لیے ہے، کوئی اس میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، کہ کسی بندے کا بس کا کام نہیں ہے۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کو ہوم ورک ہے، آپ نے یہی یاد کرنا ہے، عقیدہ رسالت کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم عقیدہ آخرت کو پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔